السلام علیکم۔ پریشانی چہرے اور پراگندہ سوچوں کے ساتھ وہ گھر سے نکل آیا۔ برخوردار اپنے تمام ساتھیوں کے نام آرام سے بتا دے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تھانے دار نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا جھکا ہوا سر اوپر کیا۔ جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تمام وڈیرے کی کارستانی تھی۔ اسی کے حکم پر پولیس اسے وہاں لائی تھی۔ یوں بھی آدمی اس کے سامنے اپنی بے گناہی کے بارے کچھ بولتا ہے جو حقیقت میں لا علم ہو۔ یہاں تو تھانے دار اس کی بے گناہی سے اچھی طرح واقف تھا، پھر اس کے سامنے اپنی بے گناہی کا واویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے وڈیرے کی جانب سے جو ہدف ملا تھا وہ اس نے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی کیا؟ اس مرتبہ تھانے دار نے چھڑی اس کے پیٹ میں چبوئی۔ تھانے دار صاحب، میں نہ تو نشہ کرتا ہوں اور نہ کبھی اس گناہونے کاروبار سے میرا تعلق رہا ہے، اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، تھانے دار نے بلند آواز میں کہہ لگایا۔ ساتھ کھڑے سپاہیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ویسے تمہاری بات تو دل کو لگتی ہے بے۔ جواباً عبد القادر نے کچھ نہیں کہا۔ اسی وقت ایک سپاہی نے اندر داخل ہو کر سلیوٹ کیا۔ سر جی، ملزم کا باپ آیا ہے، آپ سے ملاقات کا خواہاں ہے۔ ہنکارا ابھرتے ہوئے تھانے دار میں اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بھجواؤ اسے۔ الہی بخش کی آمد کی اطلاع دینے والے سپاہی کو کہہ کر وہ وہاں موجود دوسرے سپاہیوں کو بولا، تم لوگ ذرا اس سے تفتیش کرو کہ اس نے گوٹھ کی درینہ رسوم کے خلاف کرنے کا سبق کہاں سے سیکھا۔ یہی بات میں اس کے باپ سے دریافت کر لوں۔ سپاہی عبد القادر کو دھکیلتے ہوئے اس کے دفتر سے باہر لے گئے۔ الہی بخش لرزتا کانپتا دونوں ہاتھ جوڑے دفتر میں داخل ہوا اور السلام علیکم تھانے دار صاحب کہہ کر مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار نے اس کے سلام کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چند لمحے وہ اپنے میز پر پڑی فائل کھول کر دیکھتا رہا اور پھر فائل بند کر کے ایک جانب رکھتے ہوئے وہ الہی بخش کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بزرگوں، کیا مسئلہ ہے؟ سرکار، میرا ایک ہی بیٹا ہے، نہ سمجھ ہے، جوان خون ہے، نہ دانستگی میں وڈیرے سائیں کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ سائیں معاف کر دو، آپ بڑے لوگ ہو، ہم اسے سمجھانے ہی کے لیے تھانے لائے ہیں۔ پولیس کا کام ہی نہ سمجھ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ 2-3 ماہ میں اس کی سمجھ میں یہ بات ایسے آ جائے گی کہ اپنی آل اولاد کو بھی ساری زندگی سمجھاتا رہے گا، اور یقیناً اگر تمہیں کسی نے یہ سمجھایا ہوتا تو تم اپنے بیٹے کو کبھی بھی ایسا نہ کرنے دیتے۔ الہی بخش گڑ گڑایا، سائیں رحم کرو، اللہ سونا آپ پر کرم کرے گا، اور آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ تھانے دار استہزائی لہجے میں بولا، بابا یہ مہربانی وغیرہ اپنے پاس رکھو، میرے ساتھ نقد سودا کرو۔ آپ حکم کریں سرکار۔ الہی بخش ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، بس یہ خیال رکھنا کہ میں بہت قریب بندہ ہوں۔ تھانے دار نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، رقم وغیرہ چھوڑو بابا۔ تو پھر؟ الہی بخش کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ تھانے دار مکروہ لہجے میں بولا، شام کو اس کی بیوی کو بھیج دینا، میں ذرا اسے بھی معلوم کر لوں کہ وہ وڈیرے کی قدم بس اتنی سی بات ہے۔ اب خوش؟ بچپن ہی سے غلام معاشرے میں پلنے والے الہی بخش کے لیے یہ شرط صرف اس لیے کڑی تھی کہ اس کے بیٹے اور بہو نے اسے قبول نہیں کرنا تھا۔ وہ ہکلایا، سائیں مجھے چند دن کی مہلت دے دیں، کیونکہ بیٹے اور بہو نے مشورہ کیے بغیر وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اسے نیم رضا دے کر تھانے دار نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ پرسوں شام تک عبد القادر کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کے بعد تفتیش شروع ہو جائے گی۔ شاید وہ کسی کو قتل وغیرہ کرنے کا اعتراف کر کے پھانسی چڑھ جائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ حوالات سے فرار کی کوشش میں کسی پولیس والے کی گولی کا شکار ہو جائے۔ میرا مطلب تم سمجھ رہے ہو نا؟ تھانے دار نے اسے ڈرانے کی کامیاب کوشش کی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بولا، نہیں تھانے دار صاحب، میں پرسوں تک اپنی بہو کو لے آؤں گا۔ تھانے دار نے تکبر سے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یوں بھی غریب اور بے بس لوگوں کے لیے پولیس تھانے دار فرعون ہی تو بن جاتے ہیں، نہ قانون کی پاسداری، نہ شرم و حیا، اور نہ اللہ پاک کا خوف۔ سائیں اگر اجازت ہو تو میں بیٹے سے مل لوں؟ ہاں چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے وہ الہی بخش کے ہمراہ ہو گیا۔ اسے اپنی فتح کا یقین آ گیا تھا۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ رات گزارنے کے خیال ہی نے اس کی چال میں مستی بھر دی تھی، اور پھر اس کام کے لیے اسے وڈیرے سے بھی تو ٹھیک ٹھاک انعام ملنے کی توقع تھی، یعنی اس کی تو پانچوں گھی اور سر کڑاہی میں تھا۔ حوالات کے ایک مخصوص کمرے میں پولیس کے تینوں سپاہی عبد القادر کی خبر لے رہے تھے۔ 13 نمبر چتر کے مسلسل استعمال نے عبد القادر کی چیخیں نکال دی تھی، مگر ان وحشیوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے لیے تو یہ ایک دل پسند مشغلہ تھا۔
مظلوموں اور بے گناہوں کی پٹائی کرتے کرتے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے تھے اور ان کے ضمیر گہری نیند سوتے سوتے مردہ ہو چکے تھے۔ اب ایسے کام سے وہ لطف اندوز ہوا کرتے، کہہ لگاتے اور خوشی سے جھوم جاتے۔ تھانے دار کی آمد پر ان کے ہاتھ نہیں رکے تھے۔ ایک منٹ، تھانے دار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور وہ تینوں بدلی سے پیچھے ہو گئے۔ عبدالقادر کی حالت خاصی دگرگوں تھی۔ سپاہیوں کے ہاتھ رکتے ہی اس کی چیخیں تھم گئی تھیں، لیکن بآواز بلند کرانا شروع ہو گیا تھا۔ تم لوگ جاؤ۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ پرسوں شام تک اسے کچھ نہ کہنا، اس کے بعد البتہ تمہیں کھلی چھوٹ ہوگی اگر انہوں نے چاہا تو۔ تینوں سپاہی تھانے دار کو سلیوٹ کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ان کے باہر نکلتے ہی تھانے دار الہی بخش کی طرف متوجہ ہوا۔ بزرگوں، تم اپنے بیٹے سے گپشپ کرو، مگر مشورہ وغیرہ بھی کر لو۔ دیکھ کر خوش ہو شام یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ تم بس آرام خود بھی باہر نکل گیا۔ باہر جاتے ہوئے اس نے حوالات کا سلاخوں والا دروازہ تالا کر دیا۔ الہی بخش حوالات کی سلاخوں کو تھام کر دکھی نظروں سے اپنے جوان بیٹے کو مہربانی لگا۔ اگر آپ اپنے باپ کو مجھے بتا دیں۔ عبدالقادر نے عمر حسین مشکل ملتی کی راہیں روکی تھی۔ بتا تو دوں مگر فائدہ اس نے باپ کو مطلب مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یوں بھی اس نے مجھ سے درخواست شہر چلے جائیں کہ اس کا تمام کہانی سنا دیں نہ کروں۔ اس کے بھلے کی بات ہے بھائی لیں اور آپ کے لیے اتنا فائدہ کافی رہے گا۔ عمر حسین نے ہزار کے مطلب نہیں اس کی جانب بڑھائے۔ نوٹ چپڑتے ہوئے بوڑھی دلالہ نے ایک فلیٹ کا پتہ دہرا دیا۔ عمر حسین شکریہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا۔ برباد کرے 20,000 میرے لیے کافی ہیں بھائی صاحب۔ کبھی خوشی اور سوگوار چہرے والی لڑکی عمر حسین کو کافی بھلی لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے موتی مرد میں مبتلا ہوگی۔ میں تو اس سے بھی کم معاوضے پر راضی ہو جاتی۔ دوائیوں کی خریداری کی مد میں مجھے کافی خرچہ کرنا پڑتا ہے اور میری آمدن نہ ہونے کے برابر ہے۔ پرائیویٹ نوکریوں کی تنخواہیں تو آپ کو معلوم ہوگی ہی۔ باقی آپ کی کہانی جان کر تو میں مفت میں بھی راضی ہو جاتی کہ میری نظر میں یہ نیکی کا کام ہے۔ اور عمر حسین اس کے یوں آسانی سے مان جانے پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کام کے بارے اس لڑکی کو بتاتے ہوئے اسے کافی شرمندگی محسوس ہوئی تھی، مگر اپنی بیٹے کی عزت کی خاطر وہ یہ بھی کر گزرا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سن کر تھانے دار چونک پڑا تھا۔ ناگواری کے انداز میں اٹھتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور الہی بخش کو سرخ کپڑوں میں لپٹی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل بلیاں اچھلنے لگا۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، بہت اچھا کیا بزرگوں، ورنہ آج رات ہی عبدالقادر کی تفتیش شروع ہو جانا تھی۔ اب وہ صبح واپس آ جائے گا اور اپنی بہو کی بھی فکر نہ کرنا، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس اسے تھوڑا جاگنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے الہی بخش کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے پہلو میں کھڑی سرخ کپڑوں گٹھڑی کو اندر گھسیٹا اور کوارٹر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کنوارا تھا کیونکہ شادی کر کے وہ خود کو کسی ایک کا پابند نہیں کر سکتا تھا۔ یوں بھی جسے حرام کاری کی لت پڑ جائے اس کے لیے حلال میں لذت باقی نہیں رہتی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے عبدالقادر کی دلہن کا گھونگھٹ الٹا۔ اپنے دل کی دھڑکنیں اس سے بے ربط ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ حسن سوگوار پر دلہناپے کا روپ خوب چڑھا تھا اور پھر الہی بخش کو جانے کیا سوچی تھی کہ اس نے بہو کو خوب سجا سنوار کر اس کے پاس بھیجا تھا۔ حالانکہ اس نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ خیر کچھ بھی تھا، اس نے تھانے دار کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتنا تعاون کرنے والا جانے وڈیرے کی حکم عدولی پر کیسے راضی ہوا تھا۔ خیر اس نے زیادہ دیر اس مسئلے میں سر کھپانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کی دلچسپی اور توجہ کے لیے ایک بہت خوبصورت اور سہما کھلونا اس کے سامنے موجود تھا۔ اس سے تو یہ بھی بھول گیا کہ وہ ابھی تک رات کا کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ ہاں بھائی رمجو، وڈیرا حاضرین محفل پر تیرانہ نگاہ دوڑاتا ہوا اپنی ٹانگیں دبانے والے رمضان کو مخاطب ہوا۔ سنا ہے بخشو اپنے ٹبر کے ساتھ شہر چلا گیا؟ ہاں سائیں، رمضان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، وڈیرے نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، پر اس کا بیٹا تو حوالات میں تھا۔ رمضان نے جواب دیا، سائیں اسے اپنی بیوی رہا کرا کر لے آئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ وڈیرا جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا۔ سائیں سنا تو یہی ہے کہ بخشو سر شام اپنی بہو کو تھانے دار کے کوارٹر پر چھوڑ آیا اور اگلی صبح اس کی بہو اپنے خامند کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئی۔ ہاں، وڈیرے نے معنی خیز انداز میں کہا لگایا، خوب، بہت خوب، یہ بخشو تو بہت عقل مند نکلا۔ ویسے پرکھوں کے رسم و رواج توڑنے والوں کو ایسے ہی عقل مندیاں دکھانا پڑتی ہیں۔ بالکل سائیں، حاضرین محفل یک زبان ہو کر بولے تھے۔ یوں بھی وڈیرے کے حکم سے اس دن بیٹھک کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وڈیرے نے اپنی نافرمانی کرنے والے خاندان کا انجام جو تمام گوڑ تک پہنچانا تھا۔ تمام لوگ دل ہی دل میں الہی بخش کے خاندان کی بدقسمتی پر افسوس کر رہے تھے
کہ وہ انہی میں سے ایک تھا۔ اس کا درد انہیں اپنا درد ہی تو لگنا تھا۔ کل کلا کو انہیں بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ بوڑھے والدین کی مجبوریوں کو آج کل کی جوان اولاد کیا جانے۔ وڈیرا سائیں، میں اندر آ سکتی ہوں؟ بیٹھک کے دروازے سے دلکش نسوانی آواز سن کر تمام دروازے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ وڈیرے نے بھی مونچھوں کا تاؤ دینے والے ہاتھ کو روکتے ہوئے غور سے دروازے کی سمت دیکھا۔ کالی چادر لپیٹے ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ آ جاؤ۔ وڈیرے نے کمال مہربانی سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ مہربانی سائیں، کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی اور وڈیرے کی بڑی مسحری کے قریب آ کر اس نے بے باکی سے چہرے پر لپٹی چادر اتار دی۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے چھوری؟ وڈیرے نے اس کے سوگوار حسن کو سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کیا ان کو باہر بھیج دوں؟ اس کا اشارہ حاضرین محفل کی طرف تھا۔ نہیں سائیں، انہی کی بھلائی کی بات کرنے آئی ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ اجازت ہے۔ وڈیرے کا دایاں ہاتھ پھر اپنی اٹھی ہوئی مونچھوں کو مڑوڑنے میں مصروف ہو گیا۔ سائیں، میں ایڈز کی مریضہ ہوں۔ گلا کھنکار کر صاف کرتے ہوئے اس نے تمہید باندھی، اور پرسوں میں نے الہی بخش کی بہو کا کردار ادا کرتے ہوئے تھانے دار کے ساتھ رات گزاری۔ اس کے بعد میرا ارادہ آپ کی قدم بوسی کے لیے آنے کا تھا، مگر الہی بخش نے مجھے منع کر دیا کہ اس کے دل میں اب بھی آپ کا احترام موجود ہے۔ آپ تمام لوگ سے بس اتنی گزارش ہے کہ علاقے کے لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دینا کہ الہی بخش کی بہو آج بھی پاک دامن ہے۔ تھانے دار کو بھی خبر کر دینا کہ جس پاک دامن لڑکی کو اس نے داغدار کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ وہ لڑکی آج بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنی پہلے تھی، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا تو خم خیر ہی کچرے سے اٹھا ہے۔ اسی ملعون کام کی وجہ سے میں ایڈز جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوئی، اور اسی بیماری کی وجہ سے میں نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، مگر ایک مظلوم کو بچانے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینے کی خاطر مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا۔ مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا، اور جس طرح اچانک آئی تھی اسی طرح تمام کو ہکا بکا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وڈیرے کی اکڑی ہوئی مونچھیں چوہے کی دم کی طرح لٹک گئیں۔ وہ بمشکل اپنی مسحری سے اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک سوچ گونج رہی تھی کہ اگر الہی بخش نے اس لڑکی کو منع نہ کیا ہوتا اور وہ سچ مچ اس کے پاس پہنچ جاتی، پھر کیا ہوتا؟ وڈیرے نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں تک شیئر کرنا ہے، اور ہاں، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے بیل آئیکن کو دبا دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ اللہ حافظ۔